نبی مکرم کے برابر میں حضرت امام حسین 5 سال کے سن میں کھڑے ہیں نماز جماعت کے لیے، نماز کے لیے مصلی پر سرکار کے ساتھ تشریف فرما ہے، نانا کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نبی مکرم نے تکبیر کہی، امام حسین نے بھی نانا کے ساتھ تکبیر کہی، مگر امام حسین کی تکبیر، اب میری تعبیر کچھ اور ہوگی، امام حسین کی تکبیر کہنے کا انداز نبی کو اتنا اچھا لگا کہ نبی نے چاہا حسین ایک دفعہ اور اللہ اکبر بولے، کہ نبی نے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا، پھر امام حسین نے فرمایا تو پھر نبی کو اتنا اچھا لگا کہ نبی نے چاہا کہ حسین ایک دفعہ اور اللہ اکبر بولے۔ اس طرح 7 مرتبہ امام حسین سے نبی نے اللہ اکبر کہلوایا، تب نماز شروع کی۔ اب شریعت کا حصہ ہو گیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو 6 مرتبہ مستحب اور 7ویں مرتبہ واجب سمجھ کے تکبیر کہہ دے۔ ابھی شریعت ہو گئی یا نہیں؟ یہ شریعت بن جائے، جن کا عمل، جن کا فعل شریعت بن جائے، جو اللہ کے دین کا حصہ قرار پائے، اور وہ جو عین منہ بمنہ طابق النال بالنال، منہ بمنہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے، وہ محفوظ عن الخطا ہے، اس کی زندگی میں کہیں خطا کا گزر نہیں ہے۔ یہ ہستیاں جن کو چہاردہ معصومین سے ہٹ کر یا پہلے یا ان کے علاوہ تصور کیا جائے گا، ان ہستیوں کو اللہ نے یہ ولایت عطا کی ہے۔ یعنی ان کے سب سے پہلے کس کے پاس یہ مقام ولایت الہیہ، مقام ولایت نبویہ، مقام ولایت حیدریہ کس کے حوالے کی گئی ہیں؟ ہمارے پاس تو ان سے ہوتی بھی آئی ہیں نا، اور اللہ کرے ہمارے پاس ہو، اس لیے کہ میرا یا علی مدد بولنا یہ میرے لیے توفیق سے خالی نہیں ہے، میری عزت ہے، میری شان ہے، میرے خون کی طہارت ہے، مگر جتنا یا علی مدد بولنے سے جو یا علی مدد میں بولتا ہوں، کیا وہی ہے یا علی مدد جو جناب میثم تمار بولتے تھے؟ میں جو یا علی مدد بول کر حاصل کرتا ہوں، کیا وہی ہے جو حضرت سلمان فارسی کو بھی ملتا تھا؟ یا علی مدد تو دونوں کا ایک ہی ہے، علی دونوں کے دو نہیں ہیں، یعنی حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کے علی اور میرے اور آپ کے علی دو نہیں ہیں، مگر دونوں کی تاثیر مختلف ہے، دونوں کا نتیجہ مختلف ہے، دونوں حاصل مختلف چیزیں کر رہے ہیں، ایک کو کچھ اور مل رہا ہے اور مجھے وہ چیز نہیں مل رہی جو انہیں مل رہی ہے۔ مثلا مقداد یا علی مٹی کے ڈھیلے پہ بولیں تو وہ سونا بن جائے، جی کیا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یا علی میں نہیں ہے، مسئلہ مجھ میں ہے۔ اب وہ جو مسئلہ مجھ میں ہے اسے مجھے کچھ بہتر کرنا ہے تاکہ وہی مقداد اور سلمان اور ابو ذر جیسا یا علی مدد کا اثر میرے اندر بھی آ جائے۔ تو وہ جو مقام ولایت ہے، وہ جو اس مقام اور اس نام اور اس ذات سے جو اثر لینے کا کام ہے، وہ کس بنیاد پر اور کس طریقے سے اور کیا کریں کہ ہمیں وہ چیز نصیب ہو جائے۔ تو سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت سے پہلے 54ویں آیت میں وہ 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں جن پر پورا اترنے والی ایک ذات جناب زینب کبریٰ کی ہے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں کہ جنہیں اگر میں اپنے اندر ڈال لوں اور اپنے اندر ان کو گویا اپنا لوں اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤں تو پھر وہ 3 ولایتیں جو اللہ امانت کے طور پہ دینا چاہتا ہے۔ بھئی ہر ایک کو تو آپ یہ ممبر بھی نہیں دیتے، ہر ایک کو تو آپ یہ مائک بھی نہیں دیتے، ہر ایک کو تو آپ یہ مصلی بھی نہیں دیتے۔ جب میں اور آپ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتے تو اللہ ہر ایک کو علی کیسے دے دے گا؟ اللہ ہر ایک کو نبی کیسے دے دے گا؟ اللہ ہر ایک کو توحید کا عقیدہ کیسے دے دے گا؟ سب کو یہ نہیں ملے گا، یہ توفیق ہے، یہ کوئی کیفیت ہے۔ جی ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں دوڑتا، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں دوڑتی، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا، ہر گھر میں وحی نہیں آتی، صلاحیتوں اور قابلیتوں کو دیکھ کر چیزیں امانتیں سونپی جا رہی ہوتی۔ یہ بہت بڑی امانت ہے جسے ولایت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کو دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، پہاڑوں کو دیا تو لینے سے انکار کر دیا، ہم نے زمین کو دیا لینے سے انکار کر دیا، انسان نے اسے قبول کر لیا، اور کانا ظلوما جہولا، اور اسے کیا پتا کہ اس نے کیا لے لیا اپنے۔ اب 6 صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں تاکہ ہم ولایتیں عطا کریں۔ میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، اچھا مومن دین سے پھر سکتا ہے، اے صاحبان ایمان اگر من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جانے سے ہمارا سینٹر بند نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے ہمارا دین لپٹے گا نہیں، یہ جلوس بند نہیں ہوں گے تمہارے جانے سے۔ بہت سارے لوگوں کو تو کل جانے کے بجائے آج ہی چلے جانا چاہیے تاکہ کام اچھا ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کا بولنا خدمت ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خاموش رہنا خدمت ہوتا ہے۔ جی تو یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا کوئی دین پر احسان نہیں ہے، تمہاری کوئی مہربانی نہیں ہے مذہب اور مکتب پر اور نظریے کے اوپر، بلکہ تم پر اس نظریے کا احسان ہے، تمہاری عزت اور احترام میں اضافہ ہو رہا ہے اس نظریے کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جانے پر اللہ ایک قوم کو لے آئے گا۔ اچھا جائے گا ایک، آئے گی قوم، تو کتنا اچھا سودا ہے بھائی، کل کے جاتے آج چلے جاؤ۔ ان سے بات ہو رہی ہے جو فسادی لوگ ہیں، صلوات پڑھیں نہیں، اللہ ان سے بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے لے تو لیا ہے کام اپنے ہاتھ میں مگر ان کے بس کی نہیں ہے۔ تو اب اعلان ہو رہا ہے کہ یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا۔ اب وہ جو اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اس کے اندر 6 صفتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔
اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں یقیناً میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر ایک جملے اور ہر ایک صفت کے اوپر بہت دیر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اشارتاً عرض کروں گا تاکہ اصلی مطلب پہ جلدی پہنچ سکوں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے، میں آپ سے، آپ کا بیٹھا رہنا خود ایک دلیل ہے کہ مجھے آپ برداشت کرنے کو تیار تھے۔ تو یہ مجھے پتا ہے نا کہ یہ ایک محبت کا انداز ہے، تو پھر میں بھی اس کے بدلے میں کچھ ایسی چیز بیان کروں کہ جو آپ کو لگے کہ بھئی یہ کوئی چیز ہمیں پتہ چلی ہے۔ یہ والی بات تو بھائی، یہ والی بات معمولاً نہیں ہوتی، مگر انہوں نے ایک بات بھی کی ہے۔ 4 باتیں تو انہوں نے کی مگر وہ ہمیں سب پتہ تھا، مگر ایک بات ان کی پھر بھی اچھی تھی، تو کم سے کم اتنا تو میں کر کے جاؤں گا نا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ تو ہر ایک کام کا ایک اثر ہے، نتیجہ ہے، ہر ایک کام کی تاثیر ہے۔